نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحج کی ابتدائی آیات پڑھیں گے۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، بہت ہی ڈرانے والی، انسان کو ہوش دلانے والی، جھنجھوڑنے والی۔ یہ قرآن پاک تو پورا ہی ایسا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر دھیان نہیں دیتے، اسے کھول کر نہیں پڑھتے۔ تو آج دیکھ لیں کہ ان آیات میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کس دن کے لیے ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو بہت ہی خوفناک دن، جس کی سختی ناقابل برداشت ہے، وہ آ رہا ہے، اور اس کا آنا کیسا ہوگا۔ سورہ الحج آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر ذرا سی بھی معمولی سی بھی زمین حرکت کرنے لگے، انسان کا دل باہر آنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کہا یہ کہ قیامت کا زلزلہ اذا رجت الارض رجا، کہ اس وقت زمین ہلا ماری جائے گی اور پھر ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا آ رہا ہوگا۔ یعنی اب تو آج کل جو زلزلے آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے، ہم کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تھوڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی رک جائے گا۔ لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا آ رہا ہوگا، وہ زلزلہ رکنے والا نہیں ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، کہ اس دن پہاڑ اور زمین اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، سب توڑ دیے جائیں گے، اور عظیم واقعہ پیش آ جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز زلزلہ کا جھٹکا ہلا مارے گا، دوسرا جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہر چیز تھوڑی دیر ہلنے کے بعد ساکت ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس دن سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس دن سے بچنے کے لیے اس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس روز میں سے دیکھو گی، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ دیکھیں وہ دن ایسا خوفناک ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس دن ہر انسان کو اپنی ہی فکر لگی ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، حالانکہ اس دن سب برہنہ ہوں گی، بے لباس ہوں گی، اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ اور دیکھیں نا، اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عیش و آرام میں ہوں گے، یعنی جن پر کچھ خوف بھی نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے مخلص بندے ہوں گے جو دنیا میں خوفزدہ رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزاری۔ قیامت کے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ جو رشتہ دوسرے کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ جب دودھ بچہ پی رہا ہو،
چھوٹا بچہ سب سے زیادہ جو رشتہ دوسرے کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ جب بچہ دودھ پی رہا ہو، خصوصاً چھوٹا، اس وقت وہ بہت زیادہ اس سے اٹیچ ہوتی ہے اور ہر حال میں اس کا خیال رکھتی ہے۔ فرمایا کہ اس دن دودھ پلانے والی بھی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اس دن اس کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی اور جس کسی کے پیٹ میں کچھ ہوگا وہ بھی گر جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اتنی دہشت اور خوف ہوگا، اور لوگوں کا حال کیا ہوگا جب زلزلے آ رہے ہوں گے، جو لوگ زمین پر ہوں گے اس وقت وتر الناسا سکارا، جیسے وہ نشے میں ہوں، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے۔ وما ہم بسکارا، کیوں کوئی نشے میں نہیں ہوگا، ان کو ہر چیز کا ہوش ہوگا، ان کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ کہ دیکھیں شیطان ایسا بے وفا دوست ہے جو قیامت کے دن ہم آج اس کی کتنی مانتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی اور تم نے میری بات مان لی، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، آج کے دن تم خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ تو کتنا برا لگتا ہے کہ جب ایک دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے، ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم میری دوست ہی کیسی ہو جو تم میرے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہی۔ ایسے کوئی دوست اگر بے وفائی کر دے، کوئی سہیلی ایسے بے وفائی کر دے جو ہماری مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہ دے، تو وہ ہمیں کتنی بری لگتی ہے۔ تو کل کو قیامت کے دن جب ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو وہ شیطان جس کو ہم دنیا میں ہم نے اپنا الہ بنا کے رکھا ہے، ہم اسی کی بس پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، کل کو وہ شیطان بھی ہم سے بے پرواہی کرے گا، وہ بے وفا دوست ہے۔ تو آج کی زندگی ہے، اپنی آنکھیں کھول لیں، ہوش سے زندگی گزاریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی ہے۔ لوگ اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو تم کو معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اب کیسے پیدا ہو گئے، پھر دوبارہ نہیں ہو سکتے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی میں بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر یہ حقیقت واضح کر دے کہ ہم جس نطفے کو جیسے چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ یعنی یہ سارے انسانی زندگی کے مراحل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بچہ اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کے بعد، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ دلیل عموم، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، زیادہ بڑھاپے والی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ بھی نہ جانے۔ یعنی انسان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ڈھکا ہوا ہے یا ننگا ہے، یا کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی، اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگنی شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ جس طرح یہ دنیا بنی ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری دنیا بھی بنا لے گا۔ اگر یہ بن سکتی ہے تو وہ کیسے نہیں بن سکتی؟ اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، زندہ بھی اور مردہ سب دوبارہ اٹھائیں گے۔ یعنی زندہ تو ایک سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، اور پھر جب دوسرے مرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا تو جو زندہ لوگ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر جو قبروں میں ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کو اللہ سبحانہ نے اس ٹائم موت دی تھی پہلے سور پھونکنے سے، پھر وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں۔
اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری دیکھیں یہاں پر کتنی اہم بات بتائی گئی ہے کہ یہی ہے تمہارا مستقبل جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے جو کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے۔ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم برا کر رہے ہیں تو کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب آئی ہے اور اس میں اس طرح کے احکامات ہیں اور کل کو اتنا بڑا دن، اتنا خوفناک دن آنے والا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سلیبس دے دیا ہے، وہ قرآن پاک ہے، تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا دیکھیں ایک بچے کا اگر سلیبس ہو گیا تو پھر وہ پیپر کی تیاری اس کے لیے کیسے مشکل ہو جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا تو سلیبس نہیں ہے، میں تیاری کیسے کروں۔ تو کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اب بچہ یہ کہے کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، ٹیچر میرا سلیبس گم گیا تھا، تو ٹیچر تو کہے گی نا بھائی میری تو ذمہ داری نہیں ہے، میں نے تو تمہیں دیا تھا، تم نے وہ سلیبس کے ذریعے تیاری کرنے کے لیے دیا تھا، تم نے خود ہی گما دیا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، بتائیں نا، اس میں پھر ٹیچر کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا نا، اس میں ہماری اپنی غلطی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک اللہ سبحانہ نے ہمیں جو سلیبس دیا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سلیبس اتارا ہے، ہم نے اس کے ذریعے تیاری کرنی ہے آخرت کے دن کی۔ لیکن پتہ کیا ہماری ایک روٹین بن گئی ہے، صبح اٹھنا، کھانا پینا، بچوں کو اسکول، اور یہ ساری روٹین ہماری بنی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، ہم نے اپنے لیے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے جو تیار کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آگے تو الٹا پھر گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو پورا یقین نہیں رکھتے ہیں دین پر، آخرت پر، اللہ کے احکامات پر، اس لیے حالات اچھے ہوں تو دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ دین سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم بتاتے ہیں نا کہ دین کے ساتھ جڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے، تو بعض لوگ دین کو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے دنیا مل جائے، تو اگر دنیا میں پھر ان کو کوئی فائدہ مل جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس پہ چلتے رہتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو پھر وہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ تو ہم نے دین کو اس لیے نہیں لینا کہ ہمیں دنیا ملے، ہم نے دین کو اس لیے لینا ہے کہ ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے انشاءاللہ۔ انڈر لائن کر لیں اس کو، کتنی خوفناک بات ہے کہ وہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے راضی ہوں، جب تکلیف ہو تو ناراض ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مدینہ آتا، اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ جنم دیتی اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتا کہ یہ دین بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر بیوی بچہ نہ جنتی اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتا کہ یہ دین برا دین ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں دین کو نافذ کریں، قرآن پاک کو ہماری زندگی میں شامل کریں، ہمیں دین پر چلنے والا بنائیں، ہماری زندگی کو پرسکون کریں، ہم سب کی جائز و شرعی حاجات کو پورا کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔